بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر نافذ کی ہیں کہ جو بھی ان برائیوں میں مبتلا ہو ان کو سزا دو، خواہ وہ توبہ کریں کچھ بھی کریں، سزا ان پر نافذ ہوگی۔ انہیں برائیوں میں سے ایک برائی چوری کرنا ہے۔ چوری کسی کی بھی کی جائے، چوری ہے، اور چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دینے کا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حکم فرمایا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اتنا شدید ناراض ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے جو چوری کرتا ہے، ان ہاتھوں سے اٹھاؤ اور کاٹو ان کو۔ اتنا سخت ہے اسلام اس معاملے میں، لیکن عام چل رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ او بھائی، جس کی سزا رب العزت نے دنیا کے اندر نافذ کی ہے، آخرت میں چھوڑ دے گا اس کو؟ لگے پڑے لوگ۔ چوری ہے بھائی، خواہ وہ کسی شخص کی جائے یا حکومت کی جائے۔ ہاں، حکومت کا سرکاری مال بھی انسان چوری نہیں کر سکتا، وہ بھی چوری ہے، بلکہ وہ بیت المال کی چوری ہے، وہ بڑی چوری ہے، وہ پوری قوم کی امانت ہے۔ لگے پڑے، ڈالا کنڈا اور شروع ہو گئے، مزے سے کر رہا، وہ اپنا ہی جواز بنا رکھا ہے، خود ہی مفتی بن گئے، خود ہی عالم بن گئے، جی مہنگی ہو گئی تو اب چوری کریں گے۔ تو مہنگی ہو گئی تو پھر چوری کر لیں۔ پیٹرول پہلے 100 روپے کا ملتا تھا 1 لیٹر، پھر 300 روپے کا ملنے لگا، تو اب کیا چوری کریں؟ ڈاکہ ماریں، لوٹ لیں پیٹرول پمپ کو۔ پہلے ایک موبائل ملتا تھا 20,000 کا، اب وہ 50,000 کا ملتا ہے، کیا کریں پھر؟ چلیں توڑیں دکانیں، چوری کر لیں ساری، مہنگی ہو گئی۔ آٹا پہلے 200 روپے کے اندر 10 کلو مل جایا کرتا تھا، اب 1500 روپے کا، 1600 روپے کا 10 کلو مل رہا ہے، کیا کریں؟ سارے گودام لوٹ لیں، ساری چکیاں توڑ دیں، دکانیں توڑ لیں، کہ جی مہنگی ہو گئی ہے۔ اپنا جواز بنا رہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ مہنگی ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے۔ مہنگی تو ساری چیزیں ہو گئی۔ پہلے سونا کس بھاؤ ملتا تھا، اب کس بھاؤ ملتا ہے؟ لے رہے ہیں نا، باقی چیزیں بھی تو لائن میں لگ کر لے رہے ہیں، اگرچہ مہنگی ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا مدعم، خیبر سے واپسی پر حضور کے لیے کجاوا کس رہا تھا، حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو اسی دوران ایک تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا، تو لوگوں نے مبارکیں دی اس کو کہ مدعم کو جنت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول نے ایسے دیکھا، فرمایا نہیں، اس نے بیت المال سے ایک چادر اٹھا لی تھی، وہ چادر اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کر اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی دوڑے اور دوڑ کر 2 تسمے اٹھا کر لے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی آگ کے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا غلام، اس کو اللہ نے نہیں چھوڑا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کسی کو پتہ نہ چلے کس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے، یا پتہ چل بھی جائے تو کوئی سزا نہ دے۔ تو دنیا میں اگر سزا نہیں ملی اس کو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو نافذ کر دے، فرشتے اٹھا کر اس کے ہاتھ کاٹ کر پھینک دیں کہ اٹھاؤ کاٹو اس کے ہاتھ پھینکو، بڑے دھلوا کر آیا صابن کے ساتھ، ہے تو چوری کر کے آیا۔ کتنے ہی چلتے پھرتے ہیں، دنیا دار تو دنیا دار، دیندار بھی لگے پڑے ہیں، سبحان اللہ، لگے پڑے ہیں، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، لگے پڑے۔ چوری کی اسلام نے اس کو سزا دے دی ہے، اللہ نے اس کو سزا دے دی ہے، سزا یافتہ ہے۔ کتنے دیندار گھوم رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیندار ہیں، حاجی صاحب، ہماری نظر میں حاجی صاحب ہیں، اللہ کی نظر میں چور ہے، یہ سزا یافتہ مجرم ہے جو روڈوں پر گھومتا پھر رہا ہے، بے شک نمازیں پڑھاتا ہو، بے شک واعظ و نصیحت کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، ہماری نظر میں کتنا ہی اعلیٰ ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بہتر ہو،
اللہ کی نظر میں مجرم ہے، چور ہے، سزا یافتہ مجرم ہے۔ بھائی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس سے بھی بچنا پڑے گا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ چور کو سزا دے رہا ہے تو چور کی ماں کو چھوڑے گا؟ ہاں، جو چوروں کو چور بنا رہے ہیں، بھائی چوری کا مال خریدتے ہیں تبھی تو لوگ چوری کر رہے ہیں نا۔ بھائی ایک 2000 روپے کا جوتا ہے، اس کی قیمت 2000 روپے ہے، اور نیا جوتا ہے اور یہ مجھے 100 روپے میں 200 روپے میں دے رہا ہے، تو یقیناً کہیں مسجد سے اٹھا کر لایا ہوگا نا۔ سوچتے ہی نہیں، سستا ملنا چاہیے اور آپ لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ٹھٹکتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہو، میں اس کو سپورٹ نہ کروں۔ منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ چور کے ساتھ یہ تعاون ہے نا کہ وہ کوئی چیز چوری کر کے لائے اور ہم نے آرام سے خرید لی اس کو، اور بعض اوقات 100% پتا ہوتا ہے کہ یہ چوری کی، پھر بھی خرید لیتے۔ یہ تعاون نہیں ہے، خرید رہے ہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں نا، تو یہ چور کی ماں ہے، تو اللہ چور کو سزا دے گا، چور کی ماں کو چھوڑ دے گا کہ تمہاری وجہ سے تو یہ بھاگتے تھے، تم کیوں سپورٹ کرتے تھے، کیوں خریدتے تھے؟ بھائی بچنا چاہیے اس سے۔ کتنا خوش ہو جاؤ گے جی پولیس نے ڈاکو مار دیا، ڈاکہ مارنا ہے، اور تم جو کر رہے ہو، تم چوری ٹنگ نہیں کر رہے، یہ ڈاکہ نہیں ہے، یہ حکومت کے مال میں ڈاکہ نہیں ہے، خود کنڈا لگا کر بیٹھا ہے، چوریاں کر رہے ہیں۔ اور دکان پہ کوئی ڈاکو آ گیا، 1000 2000 5000 10000 لاکھ اس روپے اس کے چھین کر بھاگنے لگا اور پولیس نے مار دیا تو خوش ہو رہا ہے کہ جی ڈاکو مار دیا، ٹھیک ہے، اچھا کیا ہے، یہی سزا ہونی چاہیے ڈاکو کی۔ لیکن خود بھی تو ڈاکہ مار رہے ہو تم، ایک سزا اپنے آپ کو بھی تو دو نا۔ پولیس والوں کو کہو ذرا ایک میرے بھی لگا دو یار، اس بیچارے نے تو آج ایک دن کے لیے آج چوری کی ہے، میں تو کئی سالوں سے چوریاں کر رہا ہوں، کئی سالوں سے حکومت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حکومت کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں بھی ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، سارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے صحابی کے غلام، اپنے نبی کے غلام کو نہیں چھوڑا، وہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ وہاں اللہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ یہ میرے نبی کا غلام ہے، کجاوا کشتا ہے، اسی وقت عذاب میں مبتلا کر دیا، اور خود اللہ کے رسول اس کو بیان کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دے گا۔ اس سے بچیں، بہت بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ چوری کریں گے ہم، استعمال کرے گا سارا گھر، اور بھگتیں گے سے ہم۔ یہ لوگ تو اٹھا کر جا کر قبر میں ڈال کر آ جائیں گے، اور پھر وہ جو معافی تلافی کا پروسیجر ہے وہ تو 3 دن بعد شروع کریں گے نا، سوئیں وغیرہ تو بعد میں ہوگا، اتنے میں تو اس کی کچمر نکال دیں گے فرشتے۔ بھائی صاحب کچمر نکل جائے گا اتنے میں، تو ہم تو وہ پروسیجر بھی بعد میں شروع کریں گے، بہت لیٹ شروع کرتے ہیں، تب تک تو اس کا حال بگڑ جائے گا۔ برے عمل نبی کے بیٹے کو معاف نہیں کیے تھے اللہ تعالیٰ، پڑھیں سورہ ہود۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے عرض کر دی تھی ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا فلا تسألنی، اس کے بارے میں کوئی سوال مت کرو، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں۔ بھائی وہ کمپرومائز نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت اپنی بات کو پورا کرتا ہے، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔